مقدر انہیں دھوکہ دیتا ہے جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی قدرتوں کی چاہ ہی نہیں کرتے۔ اور تم تو مانگنے والوں میں سے ہو، تمہاری دعاؤں نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہے، پورا ہونا ہے۔ ابھی تمہیں لگے گا کہ یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا، مگر وقت کے ساتھ اللہ نے ہر زخم بھر دینا ہے۔ ابھی جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے، اللہ نے اسی سے تمہارے لیے ممکن کا راستہ بنا دینا ہے۔ تمہارے ایک دیدار کے لیے 7ویں سے پہلے آسمان پہ آنے والا اللہ تمہاری رضا تمہیں دینے سے انکاری کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دکھ صرف امتحان ہے تمہارا، اس کے بعد آزمائش کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کی مدد نے تم تک پہنچ جانا ہے۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اس درد سے گزرنے کے بعد تمہارے لیے انتظار کرتا ہوا کون کا معجزہ ہے۔ توکل رکھو، قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ اسی کی جانب اٹھے رہیں، شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہے۔ توکل رکھو، قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ کچھ تو اثر ہے تمہاری چاہ میں جو اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ کوئی تو بات ہے تم میں جو اس نے تمہاری آواز سننے کے لیے وقت بنایا ہے۔ کوئی تو مصلحت ہے جو اللہ تمہارا دل بدلنے نہیں دے رہا۔ کوئی تو وجہ ہے جو اللہ تمہاری دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے دے رہا۔ تمہاری اتنی کوششوں کے بعد بھی اگر قبولیت کا خیال نہیں مٹ سکا تو کوئی تو حکمت ہے جو اللہ نے تمہیں اب تک اسی دعا پہ اٹکا رکھا ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہے، پھر جس کے پورے ہونے کی امید تک نہیں ہوتی، وہ کہانی بھی ایک کن سے مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دعائیں بھی تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی جاتی ہیں جنہیں تم نے کئی عرصے پہلے ناممکن سمجھ کر بھلا دیا ہوتا ہے۔ پھر تم ان چیزوں کو مانگتے ہوئے رکتے نہیں ہو، پھر تم سجدے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو۔ وہ جب قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے تو وہ تمہارے صبر کرنے کی طاقت بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ ان چیزوں کے ہونے میں وقتی رکاوٹ ڈال دیتا ہے تاکہ تم ان کے شر سے بچ سکو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ چیزیں اللہ پھر تمہیں کبھی واپس نہیں دیتا۔ بس پھر صبر کا حق ادا ہو جاتا ہے اور دیری ہی معجزوں میں بدل دی جاتی ہے۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہو۔ اللہ جب تمہارے حصے میں انتظار لکھتا ہے تو وہ تمہارے حصے میں اس انتظار کا کوئی نہ کوئی صلہ بھی لکھ دیتا ہے۔ دیری اللہ کا انکار نہیں، قبولیت کا اشارہ ہے۔ دعاؤں میں بڑی مشقت لگتی ہے اور اللہ کی جانب سے تاخیر اسی مشقت کی آزمائش ہوتی ہے۔ جسے جوڑنے کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہو، اسے تم لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہیں توڑ سکتے۔ جب ہونے کے ذریعے عرش والا بھیجتا ہے تب فرش والوں کے ارادے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ عبادات ہار سکتی ہیں مگر تڑپ نہیں۔ صبر کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ تم منزلوں کے بادشاہ کو ساتھی بناؤ تو صحیح، پھر دیکھو کیسے بے درد راستے فتح ہوتے ہیں۔ تم لکیریں بنانے والے پہ بھروسہ تو کرو، پھر دیکھو کیسے لمحوں میں مقدر بدلتے ہیں۔ جن کی دعاؤں کو اللہ اپنے کن کا حقدار بنا دیتا ہے ان کے دل بھی پھر انتظار کرنے سے نہیں تھکتے۔ اللہ بھیج دیتا ہے اپنی مدد نامعلوم ذریعوں سے۔ جب غم کے مارے سر سجدوں سے نہیں اٹھتے، کیسے محدود کر لی ہے تم نے اس کی قدرتیں۔ وہ کن کہہ دے تو یہ دو جہاں مل کر بھی اسے نہیں روک سکتے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ تمہارا گمان ہی تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے۔ مایوس خیال رکھنے والوں کے لیے تم معجزے نہیں ہوتے۔ وہ بڑا رحیم ہے، اتنا رحیم کہ ایسی دیری تو لاتا ہی نہیں جس کے بعد تمہارے لیے قبولیت نہ ہو۔
پھر اختتام میں وہ تمہاری کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس اس کی جگہ پہ ہی رکھ دیتا ہے۔ صبر سے تڑپتا ہوا منظر بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے تک ہی ہوتا ہے۔ زندگی کی یہ ٹھوکر بہت لازم تھی تمہیں اللہ کی روبرو کھڑا کرنے کے لیے۔ تمہاری چاہت سے دوری بہت ضروری تھی تمہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے۔ اگر معجزے نہ ہوتے تو وہ کن کا سلسلہ بناتا ہی کیوں؟ مقدر نہ بدلتا تو وہ دعاؤں سے تمہیں ملواتا ہی کیوں؟ پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ تمہیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آزمائش اس لیے نہیں لاتا کیونکہ وہ تم سے مقابلہ کر کے تمہیں ہرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو آزمائش اس لیے لاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہاں مقابلہ تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ کیوں توڑتا ہے ہمیں؟ کیونکہ تم جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو تمہیں اس کے قریب رکھتی ہیں۔ اس کی نظر سے تو کوئی بھی نہیں بچتا، پھر وہ چھوٹی سی چونٹی ہو یا پھر 6 فٹ لمبا انسان۔ وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے اور کس نے اس نیت کی بنا پر کیا کیا ہے۔ تو پھر بے فکر ہو جائیں، کیونکہ ناانصافی کر کے تو کسی کو بھی آج تک کچھ نہیں ملا، اور صبر کرنے والوں کا صلہ ناانصافیوں سے بھی کبھی نہیں گھٹا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اسے آخر میں ہر حال میں مٹنا ہی ہے، اور حق کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے اسے آخر میں رہنا ہی ہے ہمیشہ۔ باطل کی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو حق کے سامنے کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حق والوں کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے اسے دنیا کبھی رسوا نہیں کر سکتی۔ غلط محبتیں، غلط لوگ، غلط وقت، سب کچھ ہمارے نصیب کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو کسی غلط انسان سے محبت ہو جاتی تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ بس آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ کو اب تک محبت نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے یا آپ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہت خاص محبت رکھی ہوئی ہے جس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی بھی شخص نہیں ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، تو اس نے یقیناً آپ کا جوڑا بھی بنایا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ابھی آپ کو کچھ مشکلوں سے، کچھ اور منزلوں سے گزرنا ہے۔ میرا یہی یقین ہے کہ جب آپ غلط انسان سے یا غلط محبت سے گزرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اس کے اجر میں وہ محبت دینی ہوتی ہے جسے پا کر آپ کو ساری تکلیفیں کچھ بھی نہیں لگتی جن سے آپ گزر کر آئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ اس پوائنٹ پہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ اجر تو ان تکلیفوں سے بہت بڑا ہے۔ یقین کریں ساری کمیاں پوری ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، صبر کے ساتھ ساتھ،